صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، ایک تو یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اس لیے اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا ادب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا، بالخصوص چونکہ مدنی منوں کی کثرت ہے اور اب مدنی منوں کو چپ کروانا یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں سچی بات ہے، بہت بڑا کام. اللہ 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 اللہ. میں اساتذہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسی صورت بن جائے نا کہ یہ بچے خاموش رہیں، ورنہ پھر جو بیٹے اس کو یوں رکھیں، ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، میں ڈسٹرب رہوں گا اور میری اپنی توجہ بٹے گی، ہٹے گی، گھٹے گی، تو پھر آپ سمجھیں گے وہ مزہ نہیں آئے. اسی طرح جو باہر بیٹھے ان کی خدمت میں بھی عرض اللہ کی آپ پر رحمت. بالخصوص جو ہمارے سرپرست اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ پاک آپ کو برکت دے. میں اس مدرسۃ المدینہ کے ادارے کے بہاف پر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، موسٹ ویلکم کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، بھلی کرے آیا کہتا ہوں، بخیر راگلے کہتا ہوں. اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کا آج رات کو مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے پیش نظر ہم جمع ہوئے ہیں مولا اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آپ سب بھی بیٹھ جائیں، میری التجا بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا. اچھا، جو اسلامی منچ پر بیٹھے نا وہ بھی اگر سامنے آ جائے نا تو پلیز منچ پر بیٹھے ہوئے اسلامی سامنے آ جائیں. یہ اصل میں آداب میں سے، ورنہ آپ پیچھے بیٹھے نا یہ تو مجھے آیا آتی نہیں، اسی لیے تکلیف دی آپ کو کہ منچ کے اسلامی بھائی وہ سامنے آ جائیں تاکہ جو بیان کرنے والا ہے، سنت یہ ہے، آپ نے خطبے کے آداب میں بھی سنا ہوگا کہ ادب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ خطبہ پڑھنے والے کی طرف رخ کیا جائے. ٹھیک ہے، اب پیچھے بیٹھے ہوں گے تو سب کو میری پیٹھ نظر آ رہی تو یہ مناسب نہیں. اچھا، آپ کہیں گے بھائی بڑے بڑے میلادوں میں، بڑے بڑے منچوں پر ایسا ہوتا ہے تو وہ بڑے لوگ ہیں، مگر جو الحمدللہ ہمیں آداب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں ان کا رخ بیان کرنے والے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھیک ہے جی، تاکہ پھر آپ 25 منٹ میں مجھے پرچی دے دیں گے. آپ کی پرچی آئے گی تو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور پرچی دینا آپ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا ابو منصور بن زکیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی تھے. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. آپ کے مریدوں نے، اولاد میں سے شہزادوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اس وقت رونے کی کوئی خاص وجہ ہو؟ تو آپ نے اپنے بچوں سے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی اس پر چلا نہیں، ایک ایسی منزل کی طرف چل پڑا ہوں کہ کبھی مجھے اس سے واسطہ پڑا نہیں. تو یہ ایک انجانا خوف ہے، میرے حق میں دعا کرو. یہ جبکہ اللہ کے نیک بندے تھے، پرہیزگار بندے تھے. ابھی ان کا بیان میں مزید کر رہا ہوں آپ کی خدمت. حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بیٹے اب بھی گونج بہت ہے، پلیز اس کو سافٹ کریں تاکہ بیان سمجھ میں آ سکے. مجھے خدا کی قسم ایکو کا کوئی شوق نہیں، میری بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، یہ ہماری وصولی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انتقال کے بعد
اولاد میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بابا کیسا رہا آپ کا سفر؟ کہا بیٹے معاملہ میرے گمان سے بھی مشکل رہا، جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بھی مشکل رہا۔ بابا کیا ہوا؟ کہا جب میں اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے کہا اے ابو منصور تمہاری عمر 70 سال ہوئی، آج ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ 70 سال کی عمر تھی جب حضرت کا انتقال ہوا، ہم نے تمہیں 70 سال دیے تھے، اب تم ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی اے میرے پاک پروردگار میں نے 30 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 30 حج، 30 ٹائم فار حج۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے وہ قبول نہیں کیے، میں نے وہ قبول نہیں کیے۔ میں گھبرا گیا، پھر میں نے عرض کیا یا اللہ پاک میری ملکیت میں 40,000 درہم تھے جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے۔ 40,000 درہم کی میرے پاس رقم تھی جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے وہ قبول نہیں کیے۔ ابو منصور کہتے ہیں کہ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ اللہ اکبر کبھی۔ پھر میں نے عرض کیا میرے پاک پروردگار میں نے 60 سال تک، 70 سال کی عمر تھی، 60 سال تک دن میں روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی، یعنی عمر کے 10ویں برس سے، جب آپ کی عمر 10 برس تھی تب سے حضرت کا یہ معمول تھا کہ 60 برس آپ نے دن میں روزے رکھے اور رات کو عبادت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے یہ تیری عبادت بھی قبول نہیں کی، میں نے یہ تیری عبادت قبول نہیں کی۔ پھر میں نے عرض کیا اے میرے پاک پروردگار میں نے 40 غزوات میں شرکت کی، یعنی ایسی جنگ جو تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف تھی، میں نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، تیری راہ میں لڑا، زخمی ہوا، تکلیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، اور عمر میں 40 مرتبہ میں نے ایسا کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے یہ بھی قبول نہیں کیا، میں نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے کہا ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ کیا تھا ان کے نامہ اعمال میں؟ 30 حج، 40,000 دینار کے صدقے، 60 سال کے روزے اور دن کے قیام، 60 سال کے دن میں روزے اور رات کے قیام، اور 40 مرتبہ اللہ کی راہ میں سفر۔ اور کیسا سفر کہ دشمنوں سے لڑائی۔ کس قدر زبردست اعمال لے کر حضرت ابو منصور ابن ذکیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن ذکیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے تھے۔ کیسی خطرناک کیفیت ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں تجھ جیسے آدمی کو عذاب دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں تجھ جیسے آدمی کو عذاب دوں۔ فرمایا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے ایک کانٹے دار جھاڑی دیکھی، ایسی چیز، ایسی شاخ کے جس پر کانٹے تھے، اور مسلمانوں کو اذیت سے محفوظ رکھنے کی نیت سے تو نے وہ
کانٹے دار جھاڑی راستے سے ہٹا دی تھی، بس میں نے تیرے اسی عمل کے سبب تجھ پر رحم کیا اور تجھے بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، یوں رب نے مجھے ہے بخش دیا، یوں رب نے مجھے ہے بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ رقم کرنے کے بعد سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے، تو لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، خصوصاً مسلمانوں سے تکلیف کو دور کرنا، سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے تکلیف کو دور کرنا کل قیامت میں کس قدر نفع بخش ہوگا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نفع دینے والے لوگوں میں شامل فرمائے، نہ کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے لوگوں میں۔ آمین کہہ دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ واقعہ، یہ سٹوری اپنے اندر کس قدر زبردست عبرت رکھتی ہے۔ اب وہ جو 2-3 مدنی پھول ہیں، ذرا اس کا جائزہ لیجیے۔ نمبر 1، سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ انسان کبھی بھی اپنے نیک عمل پر پھولے نہ اور اپنے رب کو بھولے نہ۔ ادھر تو ماں بدولت مسجد کا 500 روپے کا چندہ دے دینا، 500 روپے کا چندہ کیا، 50 روپے کا بھی چندہ دے دے نا، تو پھر مسجد میں اگر کوئی کسی بھی قسم کی انتظامی طور پر کمزوری ہوتی نا، تو مسجد میں چلانا شروع کر دیتے، ہم چندہ اس لیے دیتے ہیں، بتانا چاہتے ہم چندہ دیتے ہیں۔ اور صرف مسجد ہی نہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے اس کے تعلق سے ہمارے ذہن کیا بن جاتا، تو کبھی بھی اپنے نیک کام پر ہمیں پھولنا نہیں ہے، عاجزی کا بازو بچھانا ہے۔ اللہ پاک کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ پاک کو انکساری بڑی پسند ہے، کہ میں تو راتوں بھر تہجد پڑھتا ہوں، میں تو جناب غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے تو اتنی بیواؤں کی شادی کروا دی، اتنی بیواؤں کی میں مدد کرتا ہوں، اتنی بچیوں کی شادی میں نے کروا دی، فلاں کو پنکھا میں نے لگوا دیا، فلاں کو اسٹال میں نے کھلوا دیا، فلاں کو یہ ترقی بنا دی۔ پھر سوشل میڈیا پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہاں ہوں اور یہ کام ہونے جا رہا ہے اور ماں بدولت نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اب تو ہر چیز، وہ پہلے تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب ہے نیکی کر یا نہ کر سوشل میڈیا پہ ضرور ڈال۔ پہلے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈالا، اب تو اور 2 قدم اور آگے نیکی کر یا نہ کر سوشل میڈیا پہ ضرور ڈال۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو صادق کرے۔ تو نمبر 1، اپنے نیک عمل پر ہمیں پھولنا نہیں ہے۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنے نیک عمل کو بہت زیادہ نہ جانیں، کہ جس پاک پروردگار عز و جل کے ہم بندے ہیں، وہ پاک پروردگار ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خلوص کو بھی جانتا ہے، اور عمل کرتے ہوئے ہماری کیفیتیں کیا تھی اس کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، بڑی پیاری بات۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، بنانی کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کپڑا بنا، اور کپڑا بن کر بڑا زبردست کپڑا اپنے زوم میں
بڑی پیاری چیز لے کر آپ بازار گئے بیچنے کے لیے، کپڑا بنا لیا آپ نے، اب بازار بیچنے کے لیے گئے بیوپاری کے پاس. بیوپاری نے جب آپ کے کپڑے کو دیکھا، آگے پیچھے کیا، اچھی طرح جانچا پرکھا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اتنی قیمت دوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محنت کے مقابلے میں اس کی قیمت کم نہیں ہے. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس میں یہ بھی کمزوری، یہ بھی کمزوری، یہ بھی کمزوری، یہ بھی کمزوری، تو قیمت تو اتنی بنتی ہے. حضرت رو پڑے. جو پڑے تو اس بیوپاری نے کہا کہ حضرت رونے کی کیا ضرورت ہے، اچھا میں اتنے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اب اس پر نہیں رو رہا ہوں، وہ تو جو تو دے رہا ہے ٹھیک ہے، میں رو اس پر رہا ہوں کہ جس کپڑے پر میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو خرچ کیا، اپنی تمام توانائیوں کو خرچ کیا، میں نے اسے خوب سے خوب تر بنایا، خوبصورت ترین بنایا، اور میرے ذہن میں تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا چیز میں لے کر جا رہا ہوں، اور دیکھ تو جاننے والا تھا، تو نے اس کی کمزوریوں کو دیکھا، تو نے اس کی باریکیوں کو دیکھا جن سے میں واقف نہیں تھا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، پرہیزگاری اختیار کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، میں اپنے ذوق میں سمجھتا ہوں میں نے پتہ نہیں کیا کام کیا، مگر جب وہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ملاحظہ فرمائے گا، اور وہ میرے اعمال اگرچہ جو میں نے کیے تو بڑے زبردست کیے، مگر وہ پاک پروردگار جو نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، گمانوں کو جاننے والا ہے، کل اس کی جناب میں جب میرے اعمال یہ پیش ہوں گے تو نہ جانے میرا کیا بنے گا. تو کبھی بھی اپنی نیکی کو نہ تو اس پر پھولنا چاہیے، نہ ہی اس کو زیادہ جاننا چاہیے. ہم جتنا بھی کریں نا وہ کم ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اگر ہمیں ہر بال کے بدلے میں 1000 برس کی عمر عطا کرے، اور وہ 1000 برس اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں، کبھی سر نہ اٹھائیں، تو یقین مانیے یہ ساری عمر گزر جائے گی، مگر مولا نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. جب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر عبادت پر پھولنا کس چیز کا. دوسری بات کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اعمال قبول نہ ہوئے. قبول کیا ہوا؟ ایک کانٹے دار جھاڑی جو رستے سے ہٹا دی گئی. اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو، کہ ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے ہو وہی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے. ارے یار کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے بھائی ٹھیک لے یار، ابھی جل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی ٹھیک ہے یار بس. ہاں ایک کر لے تو مدینہ مدینہ. اس کے مقابلے میں ایک اور بات، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ارے ایسے کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب یار اتنا تو چلتا ہی ہے نا. ہاں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، ہو سکتا ہے یہ گناہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. کہ نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہا کس کا مانا جا رہا ہے، اطاعت کس کی جا رہی ہے. گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت چھوٹی بات پر اپنے بچے کو رکھ کے تھپڑ دے دیتے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر ان کا مزاج ہوتا ہے. پوچھو بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بولے آج چھوٹی بات نہیں مان رہا، کل بڑی نہیں مانے گا، تو ابھی سے اس کو سمجھا دو. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، مگر اللہ تو بے نیاز ہے نا. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت کے لیے گناہ نہ کر کہ لذت جاتی رہے گی اور گناہ باقی رہے گا. پھر فرماتے ہیں مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ. مشقت کی وجہ سے کہ جیسے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، ہاں اور چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا. فرماتے مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ
کہ مشقت جاتی رہے گی اور نیکی باقی رہے گی. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے. تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے وہی نیکی ہماری بخشش کا سبب بن جائے. جیسے ابھی کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے ابو منصور بن ذکیر, اور دیکھیے کہ کانٹے دار جھاڑی ہٹانے کی وجہ سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام غزالی کا ان کے تعلق سے کتاب میں نے پڑھا. آپ کے مرنے کے بعد, آپ کے انتقال کے بعد, آپ کی رحلت کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا, اور حضرت غزالی ہے, امام غزالی, کتنی کتابیں, کتنی تراکیب, کتنی عشق, کتنی محبت, کتنی لطافت, کتنی ماشاءاللہ عز و جل تصوف کی کیفیت. پوچھا کہ حضرت آپ سے کیا معاملہ ہوا, مرنے کے بعد کیا ہوا, انتقال کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کہا اللہ پاک نے بخش دیا. کہا حضور کیسے؟ احیاء العلوم لکھنے پر, منہاج العابدین کے لکھنے پر, مکاشفۃ القلوب کے لکھنے پر, آپ کی ساری دنیا کے سفر کرنے پر, یا بڑے اولیاء اللہ کی زیارت کرنے پر, یا بغداد میں مدرسے کی منزلیں طے کرنے پر. کہا نہیں, ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں لکھنے بیٹھا تھا اور قلم, میرا جو پین تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے پرانے زمانوں میں جو قلم ہوتے تھے وہ سیاہی میں ڈبو کر وہ قلم لکھا جاتا تھا. کہا کہ میں نے جیسے قلم رکھا نا, جیسے میرے ہاتھ میں قلم تھا, میں نے لکھنے کے لیے رکھا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی جو آ کر بیٹھی تو اس کو میں نے ہلنے نہیں دیا, قلم کو میں نے ہلایا نہیں, اور وہ مکھی جو تھی نا در حقیقت وہ سیاہی چوس رہی تھی. میرے دل میں آیا کہ نہ جانے یہ کب سے پیاسی ہوگی, چلو اس کو پینے دو. یہ تھوڑی دیر کا میرا توقف کرنا اور دل میں یہ نیت لانا کہ چلو اس کو یہ پینے دو. مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا, مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گا, تو اللہ تبارک و تعالی جل و علا مجھے فرمائے گا غزالی ویسے تو تو نے بڑے بڑے کام کیے تھے, مگر وہ جو مکھی پر تو نے رحم کیا تھا نا, وہ پیاسی مکھی کو جو تو نے ایک لمحے کے لیے اپنی سیاہی کا پانی پینے دیا تھا, سن میں نے اس وجہ سے تیری بخشش کر دی. ہاں وہ نقطہ نواز ہے, وہ پروردگار کیا ہے؟ نقطہ نواز ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے, یہ مسلمانوں سے تکلیف کو دور کر دینا, یہ کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دینا, یہ اپنی موٹر سائیکل اس طرح سے پارک کرنا کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکتا ہو. کسی کے گھر کے آگے موٹر بائک پارک کر دی. ہمارا جو ڈرینیج لائن ہے وہ اس کا جو تھوڑا سا وال ہلا ہوا ہے, تھوڑی سی چوڑی ڈھیلی ہے, جس کی وجہ سے گندا پانی گر رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے کپڑوں کو خراب کرتا ہے. ہماری واٹر سپلائی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے گھر کے آگے کا جو فرش ہے نا وہ ٹوٹا پھوٹا ہے, جو بھی آتا ہے وہ تھوڑا سا گرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے. ہمیں نہیں پتا, خدا کی قسم ہے, کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے ہی کر رہے ہیں, ہم بھی کریں گے تو کیا ہوا. آپ دیکھیں پٹھارے دار پورا راستہ روک کے بیٹھتے ہیں, اچھی خاصی 20 فٹ کی پیچھے دکان ہوتی ہے, مگر آگے راستہ روک کر 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کا اسٹال باہر نکال لیتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے 4-5 فٹ کی وجہ سے 4-5 فٹ آپ نے نکالا, 4-5 فٹ سامنے والے نے نکالا, 20 فٹ کی سڑک آٹومیٹک 10 فٹ کی ہو گئی. جو 10 فٹ کی سڑک ہوئی, ایک موٹر بائک آئے گی, دوسری موٹر بائک, ایک کار آئے گی, دوسری کار آئے گی, پاں ٹی ٹی چو چو, پورا ٹریفک بلاک. مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے. ہاں بلڈنگ سے کچرا پھینک دیں گے, اتنے زبردست ہم لوگ, اللہ کی قسم. اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے پورے کراچی کو کچرا بنا دیا, کچراچی بنا دیا. ہر گلی, ہر محلہ, ہر کوچہ, ہر بازار, ہر نگر, ہر ڈگر, ہر گلی, ہر روڈ کچرا. کیونکہ کچرا کنڈی کا تو استعمال ہم کرتے نہیں, بلکہ جہاں کچرا کنڈی ہوتی ہے نا, بلدیہ کی طرف سے کوئی کچرے کا ڈبہ بھی رکھا ہو تو آپ دیکھیں گے اس ڈبے میں ڈالنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اس کے برابر میں کچرا ہوگا, اس کے اطراف میں کچرا ہو. اس کا تعفن, اس کی غلاظت, اس کی وجہ سے پھیلنے والے بیکٹیریا, اس کی وجہ سے وائرس, اس کی وجہ سے روزانہ ہمارے بچوں کا بیمار ہونا, پورے ماحول کا متعفن ہونا. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کو کتنا تکلیف دیتا ہے؟ یہ پان کھانے والے پچ پچ پچ, آپ دیکھو کہ ہر بلڈنگ کا کونا ریڈ. ابھی کل وائٹ کلر کروایا تھا, چونا کروایا تھا, مگر چل میرے بھائی وہ پورا ریڈ. آپ دیکھیں جتنی عمارتیں کراچی کی دیکھیں گے نا, قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی کارنر اگر صاف رہ گیا تو ہے جہاں دل چاہے گا ارے بھائی یار ایسا تو نہیں کرو. اچھا پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارا قومی مزاج ہے یہ تھوکنے کا مزاج, چل
सिनकने का मिजाज। तो क्या होता है, ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सोने सोने गुड्डे देख रहे हैं, बस यही मिजाज है। फिर नस्ल दर नस्ल ये आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि आपके सामने छोटी छोटी बातें घर में ही, सिर्फ मैं कहता हूँ घर में ही आप देखिए कि यहाँ से जाएंगे, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर, चप्पल उठाने वाली मासी घर में है ना, है कमीज उतार के रखिए इधर, टोपी इधर, इमामा उधर, अगर मोज़े पहनते तो एक मोज़ा इधर एक मोज़ा उधर। वो अल्लाह की बंदी कहती है मैं भी इंसान हूँ, देखो सबसे पहले उठती हूँ, सबके बाद सोती हूँ, इतना तो बेटे कर लो, अपना काम तो कर लिया करो। हमने भी कसम खा रखी, काहे को करेंगे, आपको किस लिए रखा? अरे भाई वो आपकी अम्मा है यार, ऐसा नहीं करो यार, आपकी अम्मा है, आपके बच्चों की अम्मा है, वो भी इंसान है? उसकी दिलजोई नहीं करोगे? और सुबह उठ के सबसे पहले बेगम मेरे कपड़े कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? वो अल्लाह की बंदी सबके पीछे, एक को स्कूल भेजना है, एक को मदरसे भेजना है, ये सबसे बड़े बच्चे को ऑफिस भेजना है, वो बोलते तू जा बाकी मैं देखती रहूँ। यानी ऐसे भी मतलब कि मेरे पास खबरें हैं कि जब शौहर घर से निकलता है ना तो वो कहती है मिशन कंप्लीटेड, कि शौहर को घर से निकालना ना वो प्रॉपर मिशन होता है बेचारी का। वो टेंशन में, घबराहट में घर पर पहुंचेंगे 2 मिनट, अरे भाई जा तू वॉशरूम से होकर आ, मुंह धोकर आके बैठ। मगर ऐसे जाके हम लोगों ने सर घर पर जो है ना वो ऐसा तूफान बदतमीजी मचाना है कि वो किचन में चमचा घुमाते घुमाते उसके हाथ पर कांप रह गया, पता नहीं क्या होगा। वो जलतू जलालतू आई बला टालतू की तस्वीर पड़ रही होगी कि अल्लाह पाक की इज्जत से रात गुजर जाए, ये सुबह दफ्तर दोबारा चला जाए। वो संडे का दिन आता है ना तो अल्लाह की कसम उसका बस चले तो कोई हज़रत साहब का तावीज़ मंगा के रख ले के परवरदिगार ये वीकेंड मेरा इज्जत से गुजर जाए, वरना मेरा शौहर मुंह फट। कितनी तकलीफ देते हैं मुसलमानों को। हम गौर करें, हमारी सोसाइटी में, हमारे अतराफ में ये सब कुछ जिसकी वजह से, हमारी वजह से मुसलमान को तकलीफ पहुंचती। बाहर जाकर तो हम हुस्न अखलाक का मुजाहरा करते हैं माशाल्लाह मरहबा कैसे हाजी साहब, ठीक ठाक, तभी ठीक है। घर में जाएंगे हिटलर, घर में जाएंगे मुंह बनाओगे, घर में जाएंगे जैसे भाई एटीएम से पैसे निकल गए इस वजह से चेहरा देके जाएंगे। घर में घर वालों को क्या मुंह दिखाना का नहीं, घर वालों के साथ मुस्कुराने का नहीं। अब वो दामन वक्त में गुंजाइश का मैं अल्लाह पाक क्या करूँ मैं, वो ना इतनी मिसालें हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी बातों पर हम बरस जाएंगे। गुस्सा, जो ऐनक पहनता है ना ऐनक भी थोड़ी देर पीछे कर लेता है, मगर गुस्सा यहाँ रखा होता है। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर गुस्सा, हर बात पर गुस्सा। जब तक गाली ना दे बात मुकम्मल ना हो। मुसलमानों को तकलीफ, तो मुसलमान को तकलीफ देना आपको पता ही कितनी बड़ी आजमाइश है। ये हमारे बच्चे मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। माशाल्लाह अवार्ड भी बटेंगे, सनदें भी बटेंगी, 7 करोड़ मरहबा। मैं अक्सर दारुल मदीना की खिदमत मेरे पास है तो मैं पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अपने बच्चे को दारुल मदीना में बाद में दाखिल करवाना, पहले तुम दाखिल हो जाओ। बोलता हम कैसे दाखिल हो जाए? मैंने कहा आओ, हफ्तावार इज्तिमा में अव्वल ताखिर हफ्ते में आपकी एक ये क्लास होगी, हफ्तावार हज़रत साहब का मदनी मुज़ाकरा जो होता है ना आपकी दूसरी क्लास ही होगी। ये 2 क्लासें ले लो इंशाअल्लाह, इससे थोड़ा अफाका हो जाए ना, फिर आगे जाके एक स्टेप और रोज़ाना अपने महल्ले के मदरसतुल मदीना बराए बालिगान में दाखिला लो, ताकि आधा घंटा आके पहले इस माहौल को आप समझो। वरना बच्चा परेशान हो जाएगा, डबल माइंडेड हो जाएगा कि उस्ताद साहब कुछ कह रहे हैं, अब्बा कुछ कह रहे हैं, उस्ताद साहब कुछ कह रहे हैं, अब्बा कुछ कह रहा है, मदरसे का माहौल कुछ है, घर का माहौल कुछ है। डबल माइंडेड शख्सियत ही अजीब व गरीब बनेगी। डायरेक्शन एक हो ना, हमेशा तालीमी इदारे का मिजाज ये होता है उस्ताद, माँ बाप और पढ़ने वाला बच्चा, ये तीनों 1 पेज पर हो। ये शख्सियत साजी होती है कि घर में तरबियत कौन करेगा? माँ बाप। मदरसे में तरबियत कौन करेगा? उस्ताद। इन दोनों का 1 पेज पर होना, ये मिलकर एक शख्सियत की तामीर कर रहे होते हैं। बहुत मिसाल पेश करूं कि आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंग जब बनती है, दीवार बनने लगे, जो 2 मेमार हैं, मेमार को क्या कहते हैं भाई आप? मिस्त्री जो होते हैं, मैसन्स जो होते हैं, ये अगर 2 मिस्त्री आपस में बात भी ना करते हो, आपस में बैठते भी ना हो, आपस में मशवरा भी ना करते हो, एक तरफ से दीवार बनाए, दूसरा दूसरी तरफ से दीवार बनाए, मुझे बताओ दीवार कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? अजीब व गरीब, टेढ़ी मेढ़ी। जैसे बड़ी होती जाएगी ना उसका नक्शा बदलता रहेगा। और ऐसा वक्त अगर धक्का दो ना डज नीचे, क्योंकि दोनों का आपस में मशवरा नहीं था, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं था, दोनों की आपस में मुशावरत नहीं थी। तो मुझे बताओ कि एक बेजान दीवार के लिए जब 2 मिस्त्री काम कर रहे हों, उनका 1 पेज पर होना ज़रूरी है,
تو اس ایک شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے، اس کو اخلاق والا بنانے کے لیے، اس کو نیکوکار بنانے کے لیے، اس کو متقی بنانے کے لیے، اس کو پرہیزگار بنانے کے لیے، اس کو آپ کا فرما بردار بنانے کے لیے، اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے کے لیے، اس کو آپ کا اطاعت گزار بنانے کے لیے آپ کا اور استاد کا کوارڈینیشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے. مگر نہیں، آج بھی اگر میرا بھی گمان غالب ہے، جو پریکٹس ہے، 100 میں سے 30 والدین ہیں اوسطاً جن کو بار بار بلانے پر وہ آتے ہیں. 70% والدین کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اداروں میں آئیں اور اپنے بچے کے احوال لیں. 70%. ورنہ عمومی پریکٹس 15% کی ہے. 15 to 20% پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ آئیں گے بھی تو ان کے ذہن میں بچے کی شکایت، استاد بھی بچے کی شکایت لے کے بیٹھا ہوا اور بابا بھی بچے کی، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، یہ سوتا نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، بچے کے سامنے لگے ہوئے. استاد بولتا ہے یہ مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے تو یہ سبق یاد نہیں کرتا ہے تو اس کی سبق یاد نہیں ہوتی ہے تو یہ میری بات. اچھا دونوں شکایت کے انبار لگا رہا ہو، بچہ دیکھ رہا ہے بھائی مر گیا میں تو. اب بتاؤ یہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بچہ سیکھے گا یا آپ سے متنفر ہوگا؟ ہاں آئیں گے ہمارے پاس، آئیں گے دعا کر دو یہ پڑھتا نہیں ہے. ارے اب پڑھے گا، آپ بول دیتے دعا کر دو اللہ اس کو مزید برکت دے. آپ نے شکایت کر کے ہی دعا کروانی تھی. تو ہمارا بچہ ہو یا ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہماری پھپھیاں، ہماری خالائیں، ہمارے ماموں، ہمارے چاچو، ہمارے بچوں کا ننیال جس کو ہم سسرال کہتے ہیں، ان سب کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچے، انہیں تکلیف نہ پہنچے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری. اور اس تعلق سے اللہ توفیق دے تو میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء تک. آپ کے یہاں بھی مغرب سے عشاء ہوتا ہے بھائی؟ عشاء کے بعد ہوتا ہے. طے کر لو، پہلے طے کر لو. چلو بھائی طے ہو گیا کہ مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ. تو یہ فیضان جیلان کلفٹن میں ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میں آپ سب پیرنٹس کی خدمت میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ براہ کرم ہفتہ وار اجتماع میں آنے کو اپنی عادت بنائیے. جن جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ. ایک تو دین کا علم سیکھنے کا ملے گا، نیک ماحول کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا وہی کہ ہم مدرسے میں بچے کو کیا ماحول دیتے ہیں اس ماحول سے آپ کی مطابقت ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ انہی خطوط پر جب آپ بچے کو لے کر، بھائی بچہ مدرسے میں کتنی دیر، 8 سے 5 کتنا ہو گیا؟ 8 سے 8 12 گھنٹے، 5 9 گھنٹے تک. 8 سے 9 گھنٹے، 24 میں سے 9 گھنٹے ہمارے پاس، اور 24 میں سے 9 نکال دو تو کتنے بنتے؟ 15 گھنٹے آپ کے پاس. تو جو 15 گھنٹے آپ کی تربیت ہے، 9 گھنٹے ہماری تربیت ہے، اس میں مماثلت نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیسے بنے گا. تو میری التجا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں آپ سب نے پابندی سے آنا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا اللہ توفیق دے تو فیضان مدینہ آ جاؤ. کراچی والے ہو آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت، اللہ کے پیارے نیک بندے، اللہ پاک کے ولی شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ جن کی زیارت سے، جن کی ملاقات سے، جن کے بیانات سے، جن کے ملفوظات سے، جن کی مسکراہٹ سے، جن کی انفرادی کوشش سے دنیا کے لاکھوں انسانوں نے الحمدللہ نہ جانے کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا، کتنے فاسقوں نے تقوی اختیار کیا، کتنے غافلوں نے الحمدللہ رب العالمین علم و معرفت کے درجے طے کیے، نہ جانے کتنے عالم بنے، نہ جانے کتنے حافظ بنے، نہ جانے کتنے قاری بنے، نہ جانے کتنے نمازی بنے، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں. واللہ انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے 6 بر اعظموں میں اور دنیا کے 195 سے زیادہ ملکوں میں حضرت کا فیض بٹ رہا ہے. تو آپ تو رہتے ہی کراچی میں ہو یار. تو اللہ توفیق دے تو ہفتے میں ایک بار اللہ توفیق دے، چاہے 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے کربلا والوں کی نسبت سے 72 منٹ کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آؤ اور ان کی برکتوں سے حصہ پاؤ. ایک بات اور خدا نہ خواستہ کہ آپ کہیں کہ جناب دور پڑتا ہے، دور تو نہیں پڑتا. روزانہ نوکری کرنے والے یہاں سے جوڑیا بازار جاتے ہوں گے، روزانہ جانے والے جو ہے جناب یہاں سے پورٹ قاسم بھی جاتے ہوں گے، روزانہ جانے والے یہاں سے ہو سکتا ہے کہ نوری آباد بھی جاتے ہوں، جانے والے جاتے ہوں گے. تو اللہ توفیق دے تو ہر ہفتے آیا کرو انشاءاللہ. یہاں سے گاڑی بھی چلتی ہے ماشاءاللہ، گاڑی بھی چلتی ہے بھائی، تو گاڑی بھی آ جایا کریں انشاءاللہ. آپ کا آنے جانے کا خرچہ بھی بچے گا، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہاں،
تو چلو آپ کو انشاءاللہ یہ 15 20 25 روپے لیتے ہوں گے, 50 روپے لیتے ہوں گے, یار کتنا لیتے ہوں گے, نہیں لے تو لینا شروع کر دو بھائی. ہاں جو فری کے اقبال کی قدر نہیں ہوتی نا, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کا. تو 25 50 روپے لے کر اگر آپ پہنچتے ہو ایک اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے تو آنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ چلو پھر کسی وجہ سے نہیں آتے تو اپنے گھر پر, اپنے بیڈ روم میں, اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے ٹی وی لاؤنج میں, ٹی وی کے ذریعے سے مدنی چینل پر حضرت صاحب کا, امیر اہل سنت کا, مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو پروگرام آتا ہے مدنی مذاکرہ, اس کو دیکھنے کی آپ سب نیت کر لو انشاءاللہ. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ جن جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ. اور ایک نیت اور کر لیں کہ میری وجہ سے آج سے کسی مسلمان کو تکلیف, ہاں اپنی موٹر سائیکل ایسے پارک نہیں کروں گا جس سے لوگوں کا راستہ روکے, ہیں ہاں تھوکوں گا نہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کچرا بھی ڈال دیتے ہیں نا, ابھی برگر کھایا ٹکڑک ٹکڑک ٹکڑک, اس کے بعد کیا کیا, وہیں کچرا پھینک دیا. تو اب ہم انشاءاللہ, میں آپ کو واللہ عرض کر رہا ہوں, میں ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے جو نا ان کے جیب میں ہاتھ ڈالو گے نا تو اس میں سے کچرا نکلے گا, اس میں سے کچرا نکلے گا. وہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کچرا کیوں رکھا ہوا ہے؟ بولے شروع سے ہمارے ماں باپ نے تربیت کی کہ بیٹا جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہو نا, پاکستان کو بھی ایسا صاف رکھنا. تو کہیں بھی مجھے کوئی بھی کچرا ملتا نا میں اپنی جیب میں رکھ لیتا. اتنا مجھے اچھا لگا یار, میں نے ان کے ماں باپ کے لیے دعا کی, یار یہ بھی تو سوچ. اور ایک اپنے گھر کا کچرا نکال کے سڑک پہ ڈال دو, آپ دیکھو پانی کی بالٹی ڈال دیں گے, بر چل میرے بھائی, اور پورا گھر پورا اچھا, ہمارا گھر صاف رہے اور پورا محلہ برباد رہے. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے خدا کے واسطے. یہ کراچی ہمارا اپنا شہر ہے, ہمارا اپنا شہر. اللہ کی قسم, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک کی قدر کریں, اس آزادی کی قدر کریں, اس شہر کی قدر کریں. اس شہر نے کروڑوں کو الحمدللہ پال رکھا ہے, اس شہر نے کروڑوں کو آباد کر رکھا ہے. اس شہر کو صاف کرنا ہمارا حق نہیں ہے یار. تو ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے یار. یہ تو بلدیہ کا کام ہے نا, یہ تو اس کا کام ہے نا, یہ تو حکومت کا کام ہے, کچھ ہمارا بھی تو کام ہے یار, کچھ ہمارا بھی تو کام. ہم سب اپنا اپنا کام کر لینا, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ پر بھی, اپنے گھر پر بھی, اپنے پڑوس پر بھی, اپنے رشتہ داروں پر بھی یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی. جن جن کی نیت بنتی وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ. ہاں گھر میں بھی ہٹلر بن کر نہیں جائیں گے, مسکراتے ہوئے جائیں گے. ہاں اللہ پاک توفیق دے. اپنے بچوں کی امی کے لیے مٹھائی لے کر جایا کرو, 2 گلاب جامن ہی لے جایا کرو یار, کچھ تو لے کے جایا کرو. بیچاری کو شادی کے بعد اس کو پوچھتے بھی نہیں ہو یار, ایسا تو نہیں کرو یار. ہیں جہاں سچی ایسا بھی میں نے دیکھا ہے, اولاد کے لیے چاکلیٹ لے کے جائیں گے, وہ منہ دیکھ رہی ہوگی. وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے یار. ذرا میں اور آپ اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچیں کہ میں اور آپ اپنی بیٹی کہیں بیاہ دیں, وہ سب کے لیے لے کر جائے اور بچوں کی ماں کے لیے نہ لے کر جائے, ہماری بیٹی کے لیے نہ لے کر جائے, اور ہمیں پتہ چلے, بتاؤ خوشی ہوگی دکھ ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. 3 بچے 3 پاپ کارن لے کے جا رہے ہیں, 3 بچے 3 چاکلیٹ, وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے یار, اس کے لیے بھی لے کے چلے جاؤ. 25-50 روپے کا کیا بنے گا؟ اس کا دل خوش کرو, وہ مظلوم ہے. خدا کی قسم اس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہے. تو دل میں اتر جاؤ نا, دل سے اترنے والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آم لے کے گئے تھے, واہ بھائی آم لے کے, آپ آم لے کے گئے تھے, میں سب کو بولتا ہوں خاص لے کے جاؤ. ہاں آم بھی لے کے جاؤ, خاص بھی لے کے جاؤ, کچھ اچھا. آپ پوچھو آپ کو پسند کیا ہے یار. مہینے میں 1 آدھ دفعہ گجرا لے کر چلے گئے, کیا ہوا ہے, لے کے چلے جاؤ نا. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پتہ نہیں, پھولوں کا جو ہوتا ہے, ہاں کیا بولتے ہیں میرے کو پتہ بھی نہیں ہے نا, وہ جو بھی ہے سمجھیے نا میری بات. لے کے چلے جاؤ بیچاری کے لیے مہینے میں. ایسا کریں, دل جوئی کریں. خدا کی قسم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پڑھو گے نا تو حضور کی سیرت میں یہ چیزیں ملیں گی. پھر جن کے گھر خوش ہوتے ہیں نا, گھر میں خوشگواری ہوتی, ان کے بچے پھلتے ہیں, پھولتے ہیں, مہکتے ہیں, اخلاق والے ہوتے ہیں, خوش و خرم ہوتے ہیں. ان کے یہاں غصہ نہیں پایا جاتا, ان کے یہاں تالو متوڑی پائی جاتی, چونکہ گھر میں امن ہے انشاءاللہ. بہت باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے, یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے, کیونکہ میرے نزدیک اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں. کیا؟ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد, یہ ہر فرد جو ہے نا, یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ اس معاشرے کا ایک یونٹ ہے. جیسے ایک ارب پتی ہوتا ہے نا, وہ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ پھر ارب روپیہ, 1 روپے سے ارب روپے کا سفر ہے نا. تو یہ ہر فرد اس معاشرے کا حصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ با اخلاق رہے,
میں بااخلاق ہو جاؤں, اپنے گھر والوں کی تربیت کروں. ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں جب انشاءاللہ عز و جل چچا کی غیبت نہیں کرے گا, پھوپھی کی غیبت نہیں کرے گا, خالہ کی غیبت نہیں کرے گا, رشتہ داروں کی بے عزتی نہیں کرے گا, بلکہ کوئی رشتہ داروں کے متعلق منفی بات کرے تو بولے نہیں بیٹے توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, اللہ ان پر بھی بھلا کرے, ان کے صدقے ہم پر بھی بھلا کرے. ایسی باتیں کریں گے تو بچوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جس سے وہ راضی ہوتا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے. میں ایک چھوٹی سی کتاب کا آپ کو بتا دیتا ہوں, نصاب کا ہے نا, بچوں کو کتاب دے جاتے ہیں نا, ایک کتاب اپنے لیے بھی لے لو. مکتبۃ المدینہ کا بستہ باہر لگا ہوا ہے, تو مکتبۃ المدینہ کا بستہ ہے, اس پر انشاءاللہ امید ہے کتاب ملے گی. کتاب نہ بھی ملے آپ کو تو ان سے معلوم کر لیں کہ کتنے کی کتاب ہے. میرا خیال ہے 50-100 روپے کی کتاب ہوگی, زیادہ کی نہیں ہوگی, 150 روپے کی ہوگی, کوئی بڑی بات نہیں انشاءاللہ. وہ کتاب آپ لے لیجئے. کتاب کا نام ہی ہے تکلیف نہ دیجئے. کیا کتاب کا نام ہے؟ بولیے کیا کتاب کا نام ہے؟ کیا کتاب کا نام ہے؟ تو اب آپ نے مکتبے والوں کو یہ تکلیف دینی ہے کہ ہمیں کتاب دے دو, تکلیف نہ دیجئے, تاکہ ہم آئندہ کے لیے کسی کو تکلیف نہ دے سکیں. اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ عز و جل 15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کتاب کو ہم نے مکمل پڑھنا ہے انشاءاللہ. جن جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ. اور کتنا ہی اچھا ہو, خدا کی قسم, روزانہ گھر میں 5 منٹ اپنے سب بچوں کو جمع کرو اور اس کتاب سے ایک صفحہ پڑھ کر سنو. اب دیکھو آپ کے بچوں کی بھی کیسی خوبصورت تربیت ہوتی ہے اور یہ معاشرہ کیسا خوشبودار اور پیارا معاشرہ بنتا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے, برکت دے, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرے. بس یہی ہے کہ اگر میرے جملہ کلام میں کوئی ایسی بات جو کسی کی تکلیف کا باعث بنی ہو, کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہو, میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اور ہم سب نیت کریں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.